یہ کہانی ہے اکرم علی کی، جس کا تعلق پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے تھا۔ اس نے اپنی بہن کو قتل کر دیا تھا۔ قتل کرنے کی وجہ اس کی بہن کا کردار تھا۔ وہ ایک چھوٹے درجے کا کاشتکار تھا۔ بڑے زمینداروں کی زمین ٹھیکے پر لے کر کاشت کرتا تھا۔ وہ گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ والدین ضعیف تھے، بلکہ ان کی بیماری نے ان کو زیادہ ضعیف کر دیا تھا۔ وہ بستر پر پڑے ہوئے تھے۔ اس کے ذمہ والدین کا علاج، معالجہ اور بہن بھائیوں کے اخراجات، اس کے ساتھ ان کی شادی کی تیاریاں بھی تھیں۔ اس کی آمدنی انتہائی قلیل تھی۔ اس کی آمدنی سے عام طور پر انسان بمشکل گھر کے خرچے پورے کر پاتا ہے۔ خیر، اس نے ایک زمیندار سے کچھ رقم قرض لی اور اس رقم سے اپنی بالغ ہوتی بہن شبنم کی شادی کر دی، مگر شبنم کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ گو کہ اکرم نے اپنی بہن سے اس کا نکاح کرنے سے پہلے پوچھا تھا کہ اگر اسے کوئی اور پسند ہے تو بتائے، وہ اس کی پسند کو دیکھ اور پرکھ کر اس کے ساتھ رخصت کر دے گا۔ لیکن شبنم نے تب اپنی پسند بتانے سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا تھا کہ اسے اس نکاح پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، نہ وہ کسی کو پسند کرتی ہے۔ بھائی کی پسند ہی اس کی پسند ہے۔ اکرم نے اپنی بہن کو سمجھایا کہ اس سے پہلے بھی تم ان باتوں کو الزام اور تہمت کا نام دیتی رہی ہو، لیکن آخرکار یہی لوگ سچے ثابت ہوئے۔ اگر تم اب بھی ایسا کر رہی ہو تو تم غلط ہو اور یہ گناہ ہے۔ اگر تم اس سے باز نہیں آتی تو کسی دن طیش میں مجھ سے کوئی غلط کام ہو جائے گا۔ میں نے تم کو کہا ہے کہ تم اس سے نکاح کر لو، مگر شبنم نے اس کی کوئی بات نہ مانی اور اپنی اسی راہ پہ چلتی رہی، یہاں تک کہ اکرم نے اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنا شروع کر دیا۔ جب وہ اپنی بہن کے ساتھ سختی سے پیش آنے لگا تو شبنم نے عمران کے ساتھ مل کر اپنے بھائی کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا۔ قتل کرنے کے لیے وہ اور عمران جیسے ہی تیز دھار آلہ لے کر اکرم کے کمرے میں داخل ہوئے تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ ان تینوں کے درمیان ہاتھا پائی شروع ہو گئی۔ اسی دوران محلے کے لوگ بھی شور سن کر اٹھ گئے، مگر نہ جانے کیسے اللہ نے اکرم کی مدد کی۔ اس نے وہ خنجر عمران کے ہاتھ سے چھین لیا اور اسی خنجر کے وار سے اپنی بہن اور عمران کی جان لے لی۔ اس کے بعد وہ قانون سے بھاگا نہیں۔ اس نے اپنے والدین سے معذرت کی اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ ہے میرے اس عمل کی وجہ سے آپ کو تکلیف پہنچی ہے، کیونکہ میں بھی آپ کی اولاد ہوں اور میرے ہاتھوں مرنے والے بھی آپ کی اولاد تھی، اور میرے اس عمل سے بھی آپ کو تکلیف پہنچے گی کہ میں جیل میں چلا جاؤں گا۔ میرے گھر کے حالات پہلے ہی مشکل سے چل رہے ہیں۔ میں آپ کے لیے صرف اتنی آسانی کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ میرے کیس کی پیروی نہ کرنا۔ میں اپنی بیوی سے کہہ رہا ہوں وہ میری بچی کو لے کر اپنے میکے چلی جائے گی، وہ آپ پر بوجھ نہیں بنے گی۔ پیچھے چھوٹا بھائی ہے، اسے کہنا اگر ہو سکے تو اپنی اس کاشتکاری کو سنبھال لے، اگر نہ ہو سکے تو پھر جو کام اسے آسان لگے وہ کر لے۔ اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیا۔ گو کہ اکرم کے والدین میں اتنی حیثیت نہیں تھی کہ اس کے کیس میں کوئی مدد کر سکتے، اس کے کیس کی پیروی کر سکتے، لیکن اس کے اچھے اعمال اور خوش اخلاقی کی وجہ سے اہل محلہ اس کے ساتھ تھے، اور پھر وہ لوگ شبنم کے کردار سے بھی اچھی طرح واقف تھے۔ اور اس سے بڑی بات یہ تھی کہ شبنم اور عمران اسے قتل کرنے کی خاطر اس کے کمرے میں گھسے تھے۔ پہلے محلے نے ساری بات پولیس کو بتائی تھی اور پولیس کی تفتیشی نے ساری بات منوان اپنی تفتیش میں لکھ دی تھی، مگر چونکہ عمران کے گھر والے طاقتور تھے، روپے پیسے والے تھے، انہوں نے پھر بھی قتل کی دفعات کے تحت اکرم پر مقدمہ درج کروا لیا تھا۔ اب جج کے پاس قانون کے مطابق اسے چھوڑنے کا کوئی آپشن نہیں تھا، اس لیے اس نے اسے قانون کے مطابق سزا سنا دی تھی، اور جج نے پھر بھی سزائے موت دینے کی بجائے 2 بار عمر قید کی سزا سنائی تھی۔ ساتھ ہی اس نے غمگین ہو کر کہا کہ مجھے قانون اجازت نہیں دیتا، ورنہ میں تمہیں آزاد کر دیتا۔ میں تمہیں مجرم نہیں سمجھتا، لیکن یہ اٹل حقیقت ہے کہ تم نے جرم کیا ہے اور قانون کی نظر میں تم مجرم ہو، اس لیے میں تمہیں قانون کے مطابق سزا سنا رہا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ کہانی ایک